میں قاسم علی شاہ صاحب کو جانتا نہیں ہوں, میں آج تک زندگی میں کبھی ان سے ملا نہیں ہوں, اور خدا کی قسم میں نے آج تک ان کی ایک ویڈیو تک نہیں دیکھی ہے, میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہے. اور میں فرینکلی اسپیکنگ شاید یہ واقعات نہ ہوتے تو مجھے ان کے بارے میں زیادہ پتا بھی نہیں ہونا تھا, لیکن مجھے بعد میں پتا لگا کہ وہ کافی وائرل ہیں, کافی فیمس ہیں, اور لوگ ان کو بہت سنتے ہیں. میں نے آج تک نہیں سنا, اس لیے میرا کوئی تھاٹ پروسیس نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ ان کے بارے میں, میرا کوئی اوپینین ہے ہی نہیں ان کے بارے میں. میں ناٹ ان اے بیڈ سینس اور ان اے گڈ سینس, دونوں ہی نہیں ہیں, اس لیے میں نہیں جانتا. لیکن جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کچھ, میں اس کے اوپر صرف کامنٹری کرنا چاہوں گا. اور اپیرنٹلی وہ عمران خان صاحب سے ملے تھے, اس کے بعد وہ شہباز شریف سے بھی ملے, پرویز الہی سے بھی ملے, اور عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد ان کی ایک دو جگہوں پر جو کچھ کامنٹری وغیرہ ہوئی, ایک آدھے چینل کے اوپر انہوں نے بیپر دیا, تو اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جتنا لونڈا لپاڑا تھا نا وہ پڑ گیا ایک کو, ٹھیک ہے, اور اچھی خاصی ٹرولنگ اور وہ ان کا ہیڈ لونڈا لپاڑا, اور وہ جتنے بھی انہوں نے جو رکھے ہوئے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں یہ لوگ, وہ سارے کے سارے پڑ گئے ان کو کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب کی شان میں گستاخی کر دی ہے. بیسیکلی یہ بات ہوئی. اچھا, وہ ہمارے لیے تو نئی چیز نہیں ہے, ہم تو یہ بکواس پچھلے 10 سال سے سن رہے آ رہے ہیں, اور ہمیں تو ان کو سنبھالنا بھی آتا ہے کہ ان کو کس طرح سنبھالتے ہیں. لیکن قاسم علی شاہ صاحب جو ہے نا کوئی زیادہ پریشان ہو گئے. ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے, اور اس کے بعد جو ریاکشن ہے میں اس کو بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی, کیا فرمایا انہوں نے کہا میں تو سارے انٹرویو میں ایک سوچ لے کر آیا تھا, یہ جب عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے اچانک میں نے ایک چیز کر دی, اور تھرو آؤٹ میرے پر پریشر تھا, بار بار مجھے کہہ رہے تھے جلدی کریں, میں نے انگلی سے اشارہ کیا 1 منٹ مجھے سوال تو کرنے دو. آپ اندازہ لگائیں میں نے ٹشو نکالا ہے صرف اس لیے کہ ناک صاف کرنا تھا, مجھے وہ نہیں کرنے دیا, میں نے جیب میں ڈال لیا, مجھ پر الزام لگا دیا کہ کالا جادو کر دیا ہے. آج صبح 10:30 بجے مجھے میرے بیٹے کی کال آئی, سن لیں آپ میری تکلیف کا اندازہ لگائیں, آپ سب والد بیٹھے ہیں. اس بیٹے نے کہا کہ پاپا میری پوری کلاس مجھے بلی کر رہی ہے کہ تیرے باپ نے کیا کیا. میں نے کون سا جرم کر دیا ہے یار, کسی کے درد کو محسوس کر کے دیکھیں, اگر سچ بولنا جرم ہے تو میں بولوں گا, اور وہ سچ کیا ہے, آپ کے ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے, اس کے قریب کے سارے جو لوگ ہیں وہ جھوٹے ہیں. ہائی جیک ہے پوری جماعت, سب سے طاقتور جماعت ہائی جیک ہوئی ہے, اس میں اتنا پوٹینشیل ہے, یقین کریں پاکستان کو بدل سکتی ہے یہ جماعت. 4-5 چہرے ہیں, سارے پرانے لوگ چھوڑ گئے ہیں, اس طریقے انصاف کے اندر انصاف نہیں ہے. مجھے صبح 2-3 سیاستدانوں کی کالز آئیں, انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ نے وہ کام کر دیا جو 26 سال میں ہم نہ کر سکے. میڈیا میں ہیں وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ذرا چند دن دیجئے, اس کے بعد پتہ لگے گا کہ فتوے کا مطلب کیا ہے. سو بیسکلی ہی از ویری انوائڈ کہ ان کی ٹرولنگ ہو رہی ہے, ان کے بیٹے نے ان کو فون کیا اور یہ سب کچھ کہا. تو اس کا یہ اظہار کر رہے تھے, شاہ صاحب اتنی جلدی ڈر گئے ہو ہے, آپ نے صرف ایک یہ نمونہ جو ہے وہ دیکھا ہے, اتنی جلدی پریشان ہو گئے ہو کہ بیٹے کا فون آیا تو بیٹے نے یہ کر دیا. ہم صحافت کر رہے ہیں اسی ملک کے اندر, یہ جو گدھ بیٹھے ہوئے نا گدھ سارے, یہ جو کسی کی بوٹی بھی نہیں چھوڑتے, ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھ کے یہاں صحافت کر رہے ہیں. اور پچھلے 10-11 سال سے آپ نے تو ابھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہاں پہ خواتین اینکرز کے حوالے سے جو بےہودہ گفتگو ہوئی ہے, جو ان کو القابات دیے گئے ہیں, آپ اپنی ماں بہن بیٹی کے سامنے نہیں بول سکتے. یہ کمینے لوگ اپنی ماں بہن بیٹی کے سامنے وہ لفظ نہیں بول سکتے جن ہیش ٹیگس کو یہ لوگ بیٹھ کے سپورٹ کرتے رہے. یہ اتنے گندے لوگ ہیں یہ کہ جن ہیش ٹیگس کو یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ماں کو سامنے بٹھا کے وہ ہیش ٹیگ نہیں یہ بول سکتے. عمران شاہد نے کہا تھا نا, یہ اپنے سگے ماں باپ کو بھی نہ چھوڑیں, یہ وہ لوگ ہیں, اور ہمیں ان کو سنبھالنا اچھی طرح آتا ہے. آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے اتنی جلدی؟ یہ ہوتا ہے. اور مجھے آپ لوگوں سے گلا پتا کس بات کا ہے, آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں نا, مجھے گلا آپ لوگوں سے اس بات کا ہے کہ جب یہ پروجیکٹ پروان چڑھ رہا تھا نا, جب نظر آ رہا تھا, جب ہم سارے صحافی آپ کو بتاتے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اس پورے معاشرے میں پولرائزیشن ہو رہی ہے, ایسی گندی قسم کی انہوں نے جنریشن تیار کر دی ہے جو کسی کو یہ نہیں چھوڑیں گی, تو آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے رہے. آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا رہا, آپ چپ کر کے بیٹھے رہے. پہلی دفعہ تھوڑے سے کپڑوں کے اوپر چھینٹے کے آگے آپ پریشان ہو گئے. کیوں پریشان ہو گئے؟ یہاں پہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے یہاں پہ 40 سال 50 سال 60 سال کی عورتوں کے ساتھ یہ لوگ گھٹیا حرکتیں کرتے تھے, تب نظر نہیں آتا تھا آپ کو؟ آج آپ کے بیٹے نے آپ کو ایک فون کر دیا, آپ اتنے پریشان ہو گئے. کچھ نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کو بولنے دیں جو بولتے ہیں. ان لوگوں کا مقابلہ کرنا, ان لوگوں کا منہ بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اور کرٹیسائز کریں اور منجی ٹھوک کے کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو بولنے دیں, یہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں, یہ پاپا ہی کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ان میں سے 3-4 آئیں گے, آمنے سامنے آئیں گے, سیدھا کر لیں گے ان کو, کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اتنا نا ان کو سر پہ چڑھائیں,
یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ بیٹھ کے جو ہے نا ہائے ایک ہی کہتا تھا ہائے ہو کی کہتا ہو کہن دے ہو بڑے ویکھے. پاکستان میں سچی صحافت زندہ رہے گی. اس قسم کے بڑے آئے بڑے چلے گئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے پوری پی ٹی آئی اپنی آنکھوں سامنے نا بدلتے دیکھی ہے. یہ 2011 میں کوئی اور ان کے چاچے مامے بنے ہوئے تھے, 2015 میں اور کوئی چاچے مامے بنے تھے. انہوں نے تو سگے وہ اسٹیبلشمنٹ کے وہ لوگ جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ ان کے اوپر لگا دیا, انہوں نے ان کو نہیں چھوڑا بھائی. انہوں نے تو ان کو نہیں چھوڑا. ان سے زیادہ سگے کون ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے پورے پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی, جن لوگوں نے پورے پاکستان کے آئین کو ڈی شیپ کر کے رکھ دیا ان کی جماعت کو اٹھانے کی خاطر, ان لوگوں نے ان کو نہیں چھوڑا. یہ عمران خان صاحب کا تھوڑی دیر پہلے میں جو انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا, کیا کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کے بارے میں؟ جنرل باجوہ نے وہ کر دیا جو پاکستان کا دشمن بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ حال ہے کہ یہ شخص مطلب آپ نے یقین کریں, میں قاسم صاحب آپ نے کلچر ہے ہمارے ملک کا, آپ نے کسی کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے روٹی کھائی ہو نا, صرف روٹی کھائی ہو, ساری زندگی کا اس کا لحاظ ہوتا ہے, عزت ہوتی ہے اس کی کہ نہیں یار میں نے اس کا نمک کھایا ہوا ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائی ہوئی ہے, اس کے اگینسٹ کچھ نہیں میں بول سکتا. اگر بولوں گا بھی تو اختلاف کروں گا, بدتمیزی نہیں کروں گا کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھائی ہے. ان لوگوں نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جنہوں نے اپنی زندگیاں دے دی. فوزیہ قصوری کو جا کے دیکھیں, یقین کریں چلتی پھرتی ایگزامپل ہے فوزیہ قصوری. اپنا سب کچھ وار دیا اس نے, اپنی زندگی کے پرائم ایئرز اس شخص کے اوپر وار دیے, اس جماعت کے اوپر وار دیے, اپنی بھائی کی سٹیزن شپ اس کے اوپر وار دی, نہیں چھوڑا اس کو تک نہیں چھوڑا. جہانگیر ترین نے اپنے کپڑے جھاڑ کے سب کچھ اس شخص پہ نثار کر دیا, اس کو بھی نہیں چھوڑا. اور بڑی ایگزامپلز ہیں, میں پتہ نہیں کہ میں یہ لسٹ بولنا شروع کروں گا تو یہ شاید ٹائم اس کا کم پڑ جائے گا, اتنی لمبی لسٹ ہے, تو تسی ایڈی جلدی پریشان ہو گئے.